جب 100ویں مرتبہ زیارت نصیب ہوئی تو اللہ جل شانہ نے خود ہی مجھ سے کہہ دیا، فرمایا احمد تم یہ پوچھنا چاہتے؟ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بھی آپ نے پوچھا اللہ جل شانہ سے کہ یا اللہ آپ کا قرب کس عمل کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا، تو آپ نے فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ احمد کلامی 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 کلامی، اگر تم میرا قرب اور میری محبت اور میرا اتصال چاہتے ہو تو میرے کلام سے اپنا تعلق بنا لو، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یا اللہ یہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، فہم اور بنا فہم، قرآن سمجھ کے پڑھا جائے یا جیسے ہم لوگ قاری صاحب پڑھتے ہیں ہمیں ترجمہ ورجمہ نہیں آتا، نہ پیچھے والوں کو نہ آگے والوں کو، تو بس اللہ کا کلام پڑھیں۔ اب یہاں کئی لوگ وہ دوسری طرف بات ہو جاتا جی کی فائدہ جی یہ تو ہمیں ترجمہ نہیں ہوتا، تو ترجمہ آئے تو اچھی بات، نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید نہ پڑھا جائے۔ امام احمد فرماتے ہیں میں نے پوچھا، میں نے کہا یا اللہ فہم بنا فہم، سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے؟ فرمایا احمد تو سمجھ کے پڑھے گا، وہ جو ریڑھی لگانے والا وہ کہاں سے سمجھے؟ بھائی مفتی کو تو وہ سمجھ آ رہی ہے وہ تو پڑھ لے گا، محدث تو سمجھ آ رہی ہے پڑھ، لیکن وہ جو ریڑھی لگاتا ہے بازار میں اس کو تو سمجھ نہیں آتی، وہ جو جوتیاں بیچتا ہے، وہ جو سبزی بیچتا ہے، وہ کہاں سے سمجھے گا قرآن؟ فرمایا احمد سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، ہر حال میں ہر حالت میں تمہیں اس کا میرا قرب قرآن مجید سے بڑھ کر کسی چیز سے زیادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہیں پر ایک دوسری بات بھی ہے، پوچھتے کہ یا اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نیکی کی مقدار کیا؟ فرمایا احمد تم یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا سنو، اگر ایک نیکی میری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ آسمان و زمین کا خلا اسے اپنے اندر جگہ نہیں دے سکتا، یہ آسمان و زمین کا خلا اس نیکی کو اپنے اندر نہیں سمو سکتا، یہ جگہ تھوڑی ہے۔ اچھا اگلی بات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے وہ مشہور ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان سے ایک بچے کا انہوں نے سوال کیا، بڑا لائق اور ذہین بچہ تھا، تو بادشاہ غالباً اورنگزیب تھے یا کوئی اور بادشاہ تھے، تو انہوں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ اس تالاب کے اندر کتنے پیالے پانی ہیں؟ یہ بات سے بات یاد آ گئی، تو بچے نے یوں اپنے ابا کو بھی دیکھا اور پھر بادشاہ کو دیکھا، تو اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا جی انہیں لانے کوئی صاحب، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس پیالے سے اس تالاب کے پانی کی پیمائش کرنی ہے وہ پیالہ کتنا ہے؟ وہ پیالہ کتنا؟ اگر تو وہ پیالہ اس تالاب جتنا ہے تو ایک پیالہ، اور اگر وہ پیالہ اس تالاب کے آگے جتنا ہے تو دو پیالے، تو جتنا پیالہ ہوگا اتنا پانی۔ تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ وہ جو نیکی ہے اگر تو وہ نیکی غبارے کے جیسی ہو، غبارہ اتنا بڑا بنا دے کہ ہماری پوری مسجد میں غبارہ آ جائے، تو اس کا وزن آپ کو پتہ ہے کتنا ہوگا؟ حجم تو ہوگا لیکن اس کے اندر وزن، اور اگر اتنے ہی وزن کا لوہے کا کوئی گولا بنا دے تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ اب نیکی کا ایک ہے حجم، ایک ہے اس کا وزن۔ صحابہ کرام کی نیکی اور ہماری نیکی، انبیاء کی نیکی اور صحابہ کی نیکی، حجم شاید دیکھنے میں ایک جیسا ہو لیکن وزن ان کا خلوص اور ایمان کی طاقت کے بقدر زیادہ ہو۔ آپ بھی وزن بڑھا سکتے ہیں اپنے تقوی کے ساتھ، اپنی عقیدت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، خدا کے خوف اور عظمت کے ساتھ، اور اگر ذرا سی بھی اس میں کوئی قدورت، کوئی رنجش آ گئی تو نیکی کا جو ہے وہ حجم تو ہوگا، وزن نہیں ہوگا۔
تو فرمایا احمد اگر نیکی میری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ آسمان و زمین کا خلا اسے اپنے اندر نہیں رکھ سکتا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ قبرستان کے اندر لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ گزرنے والوں کو جب ان کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں یہ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کاش کوئی ایک نیکی ہمیں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے ہمیں بخش دے، یہ آرزو کرتے ہیں۔ فرمایا آج تم صحت مند ہو، زندہ ہو، حیات ہو، موجود ہو، آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو اللہ کتنا بڑا جنت میں درخت لگاتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ کوئی بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آج نیکیوں کا سیزن ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے جو قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اللہ اس بچے کو، اس کے والدین کو، اور جیسے وہ ہمارے وہ بیٹھے ہوئے حافظ شاہد ہے جی، چچا محمود کے بیٹے، میں نے دیکھا ہے میاں محمود صاحب کو کہ حافظ شاہد جب قرآن پاک حفظ کرتے تھے گجرانوالہ قاسمیہ مدرسے میں، تو ان کے والد نے مسلسل ان کا پیچھا کیا۔ اب تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جب یہ حکیم اسحاق والی مسجد میں پڑھاتے تھے تو بھی ان کا پیچھا کرتے، ان کی منزل، ان کا قرآن سننا، مسلسل انہوں نے اس بچے کا پیرا دیا، 30 سال سے زیادہ ان کا پیچھا کیا، تب قرآن یاد رہتے ہیں۔ میں بھائی ندیم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس بچے کا پیرا بھی دینا، اس کا پیچھا بھی کرنا، تاکہ اس کا قرآن محفوظ رہے۔ بس چھوڑ نہیں دے رہے، چھوڑ دیں گے تو بس قرآن پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ماشاءاللہ یہ آج کی مبارک مجلس ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمارے انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگ دوست بھائی ساتھی حضرت حافظ منیر صاحب علیم ہیں، ان کے لیے سب دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ ہم ان کے لیے صمیم قلب سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ ان کو جلد از جلد کامل صحتیابی نصیب فرمائے۔ اس قرآن کی اختتام کی مجلس سے، اس مبارک مجلس کی برکت سے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی بھی دے، صحت بھی دے، تندرستی بھی دے۔ ابھی ان کے ذمے بہت سے کام باقی ہیں، اللہ نے ابھی ان سے بہت سے کام لینے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے تمام کام جو اللہ نے ان سے دین کی خدمت کے لیے ہیں، اللہ ان کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے۔ اللہم صلی